اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم آقا دے نور ظہور دیاں آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے ہوئی بارش رب دی رحمت دی سب نوری نوری ڈلیاں نے ہوئی بارش رب دی رحمت دی سب نوری نوری ڈلیاں نے ہویا فضل کمال رحیم دائے کوئی راز نیارا میم دائے ہویا فضل کمال رحیم دائے کوئی راز نیارا میم دائے وچ میم دے نور عظیم دائے جتھے جھک دیاں بھلیاں بھلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے ایک یار دے راز تمامی نے نوری جس دی وچ غلامی نے ایک راز ایک یار دے راز تمامی نے نوری جس دی وچ غلامی نے لے فیض محمد دے در تو کل نبیاں نے سب ولیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے کی اس دی شان بیان کراں دل جان جگر قربان کراں کی اس دی شان بیان کراں دل جان جگر قربان
حضرت نے خاطر امت دی، خود سر تکلیفاں جھلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیاں، وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، اوندا راز حنیف نے آرائے، سانو سب تو یار پیارا ہے، اوندا راز حنیف نے آرائے، سانو سب تو یار پیارا ہے، ہویاں جو مشتاق دیدار دیاں، در دل بردا مل کھلیاں نے، ہویاں جو مشتاق دیدار دیاں، در دل بردا مل کھلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیاں، وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، ہوئی بارش رب دی رحمت دی، سب نوری نوری ڈلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیاں، وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بدتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سابقہ موضوع کے ساتھ متصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز پر گفتگو کرتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے لفظ اسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کہ اس سے شروع میں جو فعل حذف ہے وہ کیوں حذف کیا گیا، اس کے بعد اس کا آغاز با سے، تو با سے متعلقہ گفتگو ہوئی، تو با کے بعد لفظ ہے اسم، تو آج کی گفتگو لفظ اسم پر ہوگی۔ لفظ اسم یا تو سم ون سے بنا ہے جس کا معنی ہے بلند ہونا، ظاہر ہونا، یا پھر لفظ اسم وسمن سے بنا ہے جس کا معنی ہے علامت، پہچان، علامت اور پہچان۔ علماء بصرہ سے تعلق رکھنے والے جن کو بصریین کہا جاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ لفظ اسم سم ون سے بنا ہے۔ سم ون کا معنی بلند ہونا، ظاہر ہونا، اور اسی لفظ سے سما بنا ہے جس کا معنی آسمان، عربی میں لفظ سماء جس کا معنی آسمان، چونکہ وہ بھی بلند ہے، ظاہر ہے۔ تو سم ون میں واؤ کو نقل مکانی کرتے ہوئے سم ون سے
وسمن بنا، وسمن سے اس واو کو حمزہ میں بدلا، اسمن بنا، کیونکہ واو مکسور شروع اسم میں واقع ہو تو وہ یا حذف ہو جاتی ہے یا پھر حمزے سے بدل جاتی ہے، یا پھر حمزے سے بدل جاتی ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے اسم کا مطلب یہ ہوگا اسم الشیء ما علا ہو، کسی بھی شے کا اسم اس لفظ کو کہیں گے جو لفظ اس شے کو خفا کی پستیوں سے ظہور کی بلندیوں تک لے آئے، حتی ظاہر ذالک الشیء بہ، یہاں تک کہ وہ شے اس لفظ سے ظاہر ہو جائے، وہ شے اس لفظ سے ظاہر ہو جائے۔ تو کسی شے کا اسم وہ لفظ ہے جو اس شے کو خفا سے ظہور کی طرف لائے، بلندیوں کی طرف لائے، یہاں تک کہ وہ شے ظاہر ہو جائے۔ یا پھر علماء کوفہ کے قول پر اسم کا لفظ وسمن اور سمتن سے بنا ہے، الوسم والسمت، اور اس کا معنی ہے علامت، پہچان، جیسا کہ لغت میں ہے کہ الوسم التاثیر والسمت الاثر، کسی شے کی تاثیر کو وسمن کہتے ہیں اور اس چیز کے اثر کو سمتن کہتے ہیں۔ اور یہ تاثیر اور اثر کسی چیز کا وہی اس چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے آگ کی تاثیر جلانا ہے تو جلانا ہی آگ کی پہچان ہے، برف کی تاثیر ٹھنڈک ہے تو ٹھنڈک ہی برف کی پہچان ہے۔ کسی چیز کی جو تاثیر اور اثر ہوتا ہے وہی اس چیز کی پہچان ہوتا ہے۔ تو سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، کہ میرے بندوں کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ان برگزیدہ بندوں کی علامت یہ ہے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ہوتے ہیں۔ تو سیما، سمتن، یہ علامت اور پہچان کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو اس اعتبار سے اسم وہ لفظ ہے جو کسی شے کی تاثیر اور اس کی صفت پر دلالت کرے۔ لغوی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اصطلاح میں اسم کا مطلب یہ ہوگا کہ الاسم ما یعرف بہ ذات الشیء، اسم وہ لفظ ہے یا اسم وہ شے ہے، وہ چیز ہے جس کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کا علم حاصل ہو جائے۔ اسم وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی شے کی حقیقت، کسی شے کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی بھی شے ہو، جب تک ہم اس شے کی صفات کو نہ پہچانے تب تک اس شے کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ لا نعرف الذوات الا بواسطۃ الصفات القائمۃ بہا، ہم تب تک ذاتوں کو نہیں پہچان سکتے، حقیقتوں کو نہیں پہچان سکتے جب تک ان ذاتوں کے ساتھ قائم صفتوں کو نہ پہچانے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کا تعارف کرواتے ہوئے کہیں کہ اس کا نام زاہد ہے، تو یہ اس کا پورا تعارف نہیں ہے۔ اس کی تعلیم کتنی ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق اور ریلیشن کیا ہے، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں۔
جب تک ان صفتوں کو بیان نہیں کریں گے تب تک صرف اس کا نام لینے سے اس کی پہچان نہیں ہوگی. اس کا نام باقر ہے، یہ درزی ہے. اس کا نام عمر ہے، ٹھیک ہے. اس کا نام عمران ہے. تو نام لیتے جاؤ، جب تک اس کی صفتوں کو بیان نہیں کرو گے تب تک اس شے کی، اس ذات کی، اس شخصیت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. تو اسم جو ہے وہ کبھی تو ذات کی خبر دیتا ہے اور کبھی اس ذات کے ساتھ قائم صفت کی خبر دیتا ہے. کبھی اس ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی صفتوں کی خبر دیتا ہے. تو اگر ذات کی خبر دے تو اس کو کہتے ہیں اسم ذات، ذاتی اسم. اور اگر کسی صفت کی خبر دے تو اسے کہتے ہیں صفاتی اسم یا اسم صفت، اسماء صفاتیہ. ذات کی خبر دینے والے اسماء کو کہتے ہیں کہ یہ اسم ذات ہے، اور صفات کی خبر دینے والے کو کہتے ہیں کہ یہ اسم صفت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اللہ رب العزت کے اسماء ہیں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہے. وہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی خبر دیتے ہیں انہیں اسماء صفات کہتے ہیں. جیسے رحمان، رحیم، کریم، محیی، ممیت، الحی، القیوم. یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے نام ہیں. اور اللہ یہ اس کی ذات کا نام ہے. اللہ اس کی ذات کا نام ہے. کسی ایک صفت کی خبر نہیں دیتا بلکہ اس کی ذات کی خبر دیتا ہے. لفظ اللہ. کسی ذات کی پہچان بغیر اس کی صفتوں کے نہیں ہوتی. اب جتنی اس کی صفتیں ہوں گی اتنے ہی اس کے نام ہوں گے. جتنی اس کی صفتیں ہوں گی، اگر کوئی فقط حافظ ہے تو اس کا نام زاہد ہے تو ساتھ صفاتی نام ہے حافظ. اگر وہ فقیہ بھی ہو تو ایک نام اور بڑھ گیا. اگر وہ صرفی بھی ہو، اگر وہ نحو کو جاننے والا بھی ہو، اگر وہ منطق کو جاننے والا بھی ہو، اگر وہ فلسفہ کو جاننے والا بھی ہو، اسی طرح اس کی صفات بڑھتی جائیں گی، اس کے نام بڑھتے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کے نام زیادہ ہوں گے اس کی عظمت بڑی ہوگی، کیونکہ نام اسی کے زیادہ ہوں گے جس میں خوبیاں، عظمتیں اور کمالات زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو ادھر ہم اللہ رب العزت کے 99 نام اسماء حسنہ پڑھتے ہیں، تو ادھر ہم 99 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مقدسہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ نام مصطفیٰ کے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے بعد سب سے بلند شان مصطفیٰ کی ہے. ہمارا موضوع ہے لفظ اسم. تو اسم ذات کی خبر دیتا ہے، صفات کی خبر دیتا ہے. اللہ رب العزت کی صفات پوری کائنات میں بکھری پڑی ہیں. اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں وہ ساری کائنات میں بکھری پڑی ہیں. اس کی تمام مخلوق اس کی صفتوں کا مظہر ہے. یہ میں بات بڑی اہم آپ لوگوں کے پاس ساتھ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات یہ اس کی صفات کے مظاہر ہیں.
ہمارا سونا اس کی صفت ممیت کا مظہر ہے، وہ موت دینے والا ہے، روحوں کو قبض کرنے والا ہے۔ تو جب ہم پر نیند مسلط ہوتی ہے تو ایک قسم کی موت ہم پر طاری ہوتی ہے۔ قرآن نے نیند کو موت کا لفظ دیا ہے، اور حدیث نے نیند کو موت کی بہن کہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روحیں اللہ رب العزت کے قبضے میں ہوتی ہیں، پھر جن ارواح کے متعلق اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے واپس دنیا میں بھیج دیتا ہے، جن کے متعلق ارادہ فرماتا ہے انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کی دعائیں تلقین فرمائیں تو وہاں یہی دعا ہے کہ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں، سو رہا ہوں، اور تیرے نام پر مجھے زندگی ملے گی۔ یعنی سونا مشابہ موت کے ہے۔ تو ہمارا سونا یہ اللہ رب العزت کی صفت ممیت کا مظہر ہے، اور ہمارا جاگنا یہ اس کی صفت محیی کا مظہر ہے۔ ہمارا پینا کھانا یہ اس کی صفت رزاقی کا مظہر ہے، اور ہمارا مانگنا اس کی صفت جوادی کا مظہر ہے۔ گناہوں کے بعد ہمارا بخشش پانا یہ اس کی صفت غفور اور صفت غفار کا مظہر ہے۔ گویا کہ تمام کائنات جو پیدا ہو رہی ہے کہیں اس کی صفت ایجاد کی جلوہ گری ہے، کہیں اس کی صفت خالقیت کی جلوہ گری ہے، اور جو پرورش پا رہی ہیں چیزیں یہ اس کی صفت ربوبیت کی جلوہ گری ہے۔ گویا کہ تمام کائنات اللہ رب العزت کے صفات کا مظہر ہے۔ تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ کیا پھول، کیا خوشبوئیں، کیا ہوائیں، کیا بلبلوں کا چہچہانا، کیا پرندوں کے نغمے، کیا صبح کے ترانے، کیا صبح کی خنکی اور ٹھنڈک ہوائیں، اور کیا شام کے اندھیرے، کیا رات کے ستارے، کیا دن کے اجالے، ہر شے میں اس کی صفات کی جلوہ گری ہے۔ ہر شے میں اس کی صفات کی جلوہ گری ہے۔ گویا کہ اس کی صفتیں ہیں جو بکھری پڑی ہیں، اس کی صفتیں ہیں جو بکھری پڑی ہیں۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا، تمام اسماء کا علم دیا۔ تو وہ اسماء کا علم کیا تھا؟ اسم تو وہ لفظ ہیں جو صفات کی خبر دیتے ہیں یا ذات کی خبر دیتے ہیں، اور ان کا علم اور معرفت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کی تفصیلی معرفت آدم علیہ السلام کو دے دی تھی۔ اب تک جو سب سے پہلا وجود پیدا ہوا وہ آدم علیہ السلام تھے کہ جن میں اللہ رب العزت نے یہ معرفت رکھی تھی کہ وہ جنت کے پھول بھی سونگتے تھے تو جنت کے پھولوں میں بھی انہیں رب کی معرفت نظر آتی تھی۔ اب تک جتنی مخلوقات تھیں انہوں نے جنت کو جنت سمجھا، دوزخ کو دوزخ سمجھا، زمین کو زمین سمجھا، آسمان کو آسمان سمجھا، مشارق کو مشارق میں رکھا، مغارب کو مغارب میں رکھا، سورج کو سورج کہا، چاند کو چاند کی حیثیت تک رکھا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جب علم اسماء بخشا تو چاند کو بھی دیکھتے تو انہیں معرفت خدا کی نظر آتی تھی، وہ سورج کو دیکھتے تھے تو جلوہ خدا کا نظر آتا تھا، وہ جنت کو دیکھتے تھے تو خداوند تعالیٰ کی صفات جمالیہ کا مشاہدہ کرتے تھے، وہ دوزخ کو دیکھتے تھے تو خدا کی صفات قہاریہ کا مشاہدہ کرتے تھے۔ گویا کہ رب تعالیٰ کی صفات عملی اور فعلی شکل میں مخلوق کی شکل میں بکھری ہوئی ہے۔ عالم خلق میں
جو اشیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اور عالم امر میں انہی صفتوں کو الفاظ میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب عالم امر میں آئے تو کبھی کہیں گے کریم، رحیم، حنان، منان، جواد، وہاب، جبار، قہار۔ عالم امر میں آئیں تو اس کی صفات کا مطالعہ الفاظ سے کریں گے، اور اگر عالم خلق میں جائیں تو اس کی صفات کا مطالعہ کرتے ہوئے کہیں بلبل کا چہانا نظر آئے گا، کہیں گلاب کا کھلنا نظر آئے گا، کہیں موتیے کی خوشبو آئے گی، اور کہیں ندیوں کی روانی آئے گی، کہیں چہچہے آئیں گے، کہیں کوئل کی کوکو آئے گی۔ تو یہ عملی مشاہدہ ہے اس کی صفات کا، یہ عملی مشاہدہ ہے اس کی صفات کا، اور یہ لفظی مطالعہ ہے اس کی صفات کا۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو ان کا نام بن کر رہ گیا۔ جیسے کسی درویش کا گزر کسی مفتی کے مکتبے سے ہوا، درویش کا گزر، وہ جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، وہ جنگلوں میں چلے کرتے ہوئے آیا۔ جنگلوں میں چلے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہا گیا کہ سیرو فی الارض، میری زمین کو دیکھو؟ اسی لیے کہا گیا کہ تم، کبھی کہا گیا آسمانوں کو دیکھو، کبھی کہا گیا چاند اور ستاروں میں غور کرو، کبھی کہا گیا کہ درختوں کو مطالعہ کرو، کہیں کہا گیا کہ تم اونٹ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھو، کہیں کہا گیا کہ مچھر اور مکھی کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ یہ اس کی صفات کا عملی مطالعہ ہے، اور کہیں کہا گیا کہ اس کے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارو، یہ بھی اسی کی صفات کا لفظی مطالعہ ہے، یہ بھی اس کی صفات کا، بولیے، لفظی مطالعہ ہے۔ تو وہ چلے کرتے رہے، سیر کرتے رہے، سفر کرتے رہے، کہیں پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا، کہیں وادیوں کی گہرائیوں کو دیکھا، کہیں بل کھاتے ہوئے راستوں کو دیکھا، کہیں صحراؤں کی وسعتوں کو دیکھا، کہیں درختوں کو دیکھا، کہیں چرندوں پرندوں درندوں کو دیکھا، مطالعہ کرتے رہے۔ یہ رب کی کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں مارے مارے پھرے، اور اس کا گزر ایک مفتی صاحب کے مکتبہ سے ہوا، اس کی لائبریری سے ہوا، لیکن وہ مفتی صرف مفتی نہ تھا، اسے بھی معرفت کا جام ملا ہوا تھا، کتابیں ٹٹول رہے تھے۔ تو درویش نے کہا، بھئی کتابوں میں کیا تلاش کرتے ہو؟ کتابوں میں کیا تلاش کرتے ہو؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ جس کو تو جنگلوں میں تلاش کر رہا ہے اس کو میں کتابوں میں تلاش کر رہا ہوں۔ تلاش تیری بھی وہی ہے، تلاش میری بھی وہی ہے، لیکن تو مطالعہ عالم خلق میں کر رہا ہے اور میں مطالعہ عالم امر میں کر رہا ہوں۔ کائنات میں اس کی صفات بکھری ہوئی ہیں، اور الفاظ میں ان صفات کو پڑھا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر کوئی ایک ایسا لفظ چاہیے، اگر کوئی ایک ایسا لفظ چاہیے، کریم کہیں گے، اس کی ایک صفت کرم کا ذکر تو ہوگا، ضمنی طور پر رحمت کے اثرات بھی اس میں آ جائیں گے، لیکن جبر اور قہر والی صفتیں تو نہیں اس لفظ میں آئیں گی۔ توجہ ہے؟ ایک لفظ میں اس کی ساری صفتیں نہیں سمٹ سکتی، ساری صفات ایک لفظ میں نہیں آ سکتی۔ اگر عالم امر میں کوئی ایک ایسا لفظ چاہیے جہاں اس کی ساری صفات اکٹھی ہوں، تمام صفات کا حسن ہو، تمام صفات کی جلوہ گری ہو، تو وہ لفظ اللہ ہے۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ بول دیجئے، گونج پڑے، اللہ ہے۔
کیا ہے؟ اگر عالم لفظ امر میں کوئی ایک لفظ چاہیے کہ جس لفظ میں اس کی ساری صفتیں مجتمع ہو جائیں تو وہ لفظ اللہ ہے، اور اگر عالم خلق میں کوئی ایک ایسا وجود ہو جس وجود میں اس کی ساری صفتیں جلوہ گر ہوں تو وہ وجود وجود مصطفیٰ ہے۔ وہ وجود وجود عالم خلق میں اور عالم امر میں، عالم امر میں جتنی اجتماعیت، جتنا اتحاد، اس کی تمام تر صفات کی اکٹھے جلوہ گری لفظ اللہ میں ہے، اور عالم خلق میں جس وجود میں اس کی ساری کی ساری صفتیں بیک وقت جھلک رہی ہیں وہ وجود وجود مصطفیٰ ہے، وہ وجود وجود مصطفیٰ ہے، اور اس وجود مصطفیٰ کو اللہ کا اسم کہتے ہیں۔ عالم خلق میں اس وجود مصطفیٰ کو اللہ کا، دیکھو اللہ، لفظ اللہ اللہ نہیں ہے، توجہ ہے، لفظ اللہ لفظ ہے وہ اللہ نہیں ہے، اس کی ذات کی خبر دینے والا ایک لفظ ہے۔ الفاظ میں وہ لفظ جو اس کی ذات کی خبر دیتا ہے وہ لفظ اللہ ہے، اور عالم خلق میں وہ وجود جو بچھڑے ہوئوں کو پکڑ کر اس کی ذات کے ساتھ ملا دیتا ہے وہ وجود وجود مصطفیٰ ہے، جو اس کی خبر دیتا ہے وہ وجود وجود مصطفیٰ ہے، جس کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، فرمایا رحمان اس کے متعلق پوچھنا ہے تو خبر والے سے پوچھ، اس کے متعلق۔ یہ سورہ فرقان 19ویں پارے سورہ فرقان کی 59 نمبر آیت ہے، فرمایا الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں اس سے پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اس نے عرش کا ارادہ کیا، عرش کا قصد کیا، عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، فرمایا تو الرحمن، وہ عرشوں کا رب رحمان ہے، اگر رحمان کی خبر چاہیے تو فاسأل بہ خبیرا، تو اس رحمان کی خبر خبر والے سے پوچھ، اس رحمان کی خبر خبر والے سے پوچھ۔ تو بسم اللہ میں جو اسم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی مدد سے شروع کر رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کر رہے ہیں، اللہ کے، اور نام یہ ترجمہ ہے لفظ اسم کا، اور اس اسم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ اس کی ایک دوسری تائید یہ بھی ہے کہ گرامر کے لحاظ سے 3 کلمے ہیں، اسم فعل اور حرف، اسم فعل اور، بول دیجئے، اسم فعل اور حرف۔ تو فعل کیا، حرف کیا ہے؟ ہی الکلمات لا یصح الاخبار عنہا ولا بہا، حرف وہ ہے جو نہ اپنی ذات میں کامل ہے نہ کسی کو کامل کر سکتا ہے، نہ کسی کو کامل، نہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی خبر دے سکتا ہے۔ اور فعل کیا ہے؟ ہی الکلمات لا یصح الاخبار عنہا، وہ کسی کی خبر تو نہیں دیتا، ولیکن یصح الاخبار بہا، لیکن اپنے معنی پر دلالت پوری کرتا ہے، اپنی ذات میں کامل ہے لیکن کسی کی خبر، بول دو، کسی کی خبر نہیں دیتا، اپنی ذات میں وہ کامل ہے۔ اور اسم کیا ہے؟ الاسم ہی الکلمۃ
یصح الاخبار بها وعنها، اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر بھی دلالت کرنے میں کامل ہے اور کسی کی خبر کرنے میں بھی پوری مہارت رکھتا ہے، کسی کی خبر بھی دیتا ہے اور اپنے معنی پر بھی دلالت پوری کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اسم مسند بھی ہوا، مسند بہی بھی ہوا، مسند بھی ہوا، مسند الیہ بھی ہوا۔ فعل مسند تو ہوا لیکن مسند الیہ نہ ہوا، حرف نہ مسند ہوا نہ مسند الیہ ہوا۔ حرف خود بھی ناقص، کسی کو کامل کیا کرے گا، اور فعل خود تو کامل ہے لیکن کسی کو کمال پر پہنچاتا نہیں، کامل گر نہیں۔ اور اسم جو ہے یہ اپنی ذات میں خود کامل بھی ہے، اور اگر کوئی ناقص اس کے ساتھ جڑ جائے تو اسے بھی کامل بنا دیتا ہے، اگر کوئی ناقص جڑ جائے تو اسے بھی کامل بنا دیتا ہے۔ ایک طرف مخلوق ہے جو سراپا نقص ہے، سراپا پستی ہے، سراپا زوال ہے، نقص اور عیبوں کا مجموعہ ہے، اور ایک طرف وہ خالق کائنات ہے جو ادنا اعلی بلندیوں میں ہے، وہ اپنی ذات میں کامل ہے لیکن اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ لوگوں کو کسی کی خبر دے، اس کی شان کو زیبا نہیں کہ وہ کسی کی خبر دے، بلکہ وہ تو ان ہستیوں کا مالک ہے کہ کوئی اس کے نام کے نغمے گائے، وہ اس بلندی کا مالک ہے کہ کوئی بولیے۔ ایک طرف مخلوق جو ناقص ہے اور خالق نقطہ کمال پہ ہے، اب یہ کامل ہے لیکن اس کے کمال کو مخلوق حاصل کر نہیں سکتی اپنے نقص کی وجہ سے، اس میں نقص نہیں، اس میں صلاحیت نہیں۔ اب درمیان میں ضرورت ہے اس وجود کی جو اس ناقص کو اس کامل کے ساتھ ملا کر اسے بھی کامل بنا دے۔ اب اس کی ضرورت ہے جو ایک طرف سے اس کامل کے ساتھ تعلق رکھے، دوسری طرف سے اس ناقص کے ساتھ تعلق رکھے، ناقص کو اپنے دامن سے وابستہ کرے اور اس کامل کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اور وہ درمیانی درجہ اسم کو ہے جو کامل بھی ہے، کامل گر بھی ہے، اور یہی مقام برزخی مقام، مقام مصطفیٰ ہے کہ بلال آیا تو اسے بھی رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا، عمر آیا اسے بھی خطاب بنا دیا، اگر حضرت ابو بکر آئے صدیق بنا دیا، عثمان آئے غنی بنا دیا، عمر آئے فاروق بنا دیا، علی آئے حیدر کرار۔ اپنی اسی شان اسمیت کی خبر دیتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو سن لو، انما انا قاسم واللہ یعطی، لوگو سن لو، جب رب کی عطا کے دروازے کھلتے ہیں تو رب کی عطا کے دروازے فقط مجھ پر کھلتے ہیں، اور پھر میں رب کی عطا کو ساری مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، اور پھر میں مخلوق میں بانٹتا ہوں، پھر میں مخلوق میں، تو یہ درمیان میں تعلق ہے۔ اور اسی تعلق کی خبر دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اے محبوب تو پھر کیا کریں، جاؤکا، اے محبوب تیرے دربار میں آ جائیں، کیا کریں، تیرے دربار میں آ جائیں۔ جب وہ تیرے دربار میں آ جائیں پھر فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ واستغفر لهم الرسول، صرف ان کا معافی مانگنا کافی نہیں بلکہ ان کے لیے سفارش کے ہاتھ میرا مصطفیٰ بھی اٹھائے،
پھر میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، پھر میں مصطفیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھوں گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اپنے رب کو، اللہ کو بخشش کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اور اگر کوئی دروازہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جانا چاہے خدا تک، تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں کو بتا دو کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ رب کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، تو پھر جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی طرف آؤ، اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، دو دعوتیں دی گئی۔ توجہ ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 ہے، 60 اور 1 61۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ کتاب کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور بولو، اور رسول کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رأیت المنافقین، اے محبوب تو منافقوں کو دیکھتا ہے، یصدون عنک صدودا، کہ وہ تیری طرف نہیں آتے، وہ تیری طرف، انہیں کہا جائے آؤ خدا کی طرف تو آتے ہیں، انہیں کہا جائے آؤ قرآن کی طرف تو آتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے آؤ نماز کی طرف تو آتے ہیں، جب انہیں کہا جائے آؤ مصطفیٰ کی طرف تو نہیں آتے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مصطفیٰ کی طرف نہیں آتے وہی منافق ہیں۔ بولیے، قرآن پاک کوئی سا اٹھاؤ، خود پڑھو، رأیت المنافقین، محبوب قرآن کی طرف آئیں گے، خدا کی طرف آئیں گے، میری طرف آئیں گے، لیکن جب انہیں کہا جائے آؤ مصطفیٰ کی طرف تو نہیں آئیں گے۔ جو تیرا دروازہ چھوڑ دیں وہی تو منافق ہیں، جو تیرا دروازہ چھوڑ دیں وہی تو منافق ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ان کے متعلق فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ سورہ منافقون کی 5 نمبر آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جائے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ مصطفیٰ تمہیں بخشوا دے، آؤ مصطفیٰ تمہیں بخشوا دیں، آؤ رسول اللہ کی بارگاہ سے گناہوں کی بخشش لینے کے لیے، لبوا رؤوسہم، اپنے سروں کو پھیرتے ہیں، اپنے سروں کو پھیرتے ہیں، ورأیتہم، اے محبوب تو انہیں دیکھتا ہے، یصدون وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہوئے وہ منہ پھیرتے ہیں، تیری بارگاہ میں نہیں آتے، تیری بارگاہ میں، بول لیجیے، تیری بارگاہ میں نہیں آتے۔ فرمایا محبوب جب وہ تیری بارگاہ میں نہیں آتے تو سن لو، میرا بھی فیصلہ ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر لہم اللہ، اے محبوب اگر ساری کائنات مل کر بھی ان کے لیے معافی مانگے میں انہیں معاف نہیں کروں گا، اگر ساری کائنات مل کر ان کے لیے معافی مانگے، اے محبوب اور تو اور اگر تو بھی ان کے لیے معافی مانگے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اگر بخشش ملے گی تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنے سے ملے گی، بول دو۔ اب اتنی بات تو آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں نا کہ سورہ منافقون 28واں پارہ آیت نمبر، اب پنجتن پاک کو مانگنے والوں کو یہ حوالہ مشکل ہی نہیں ہے، سورہ منافقون آیت نمبر 5، انہیں کہو پڑھو، آیت نمبر 5 بھی پڑھو، آیت نمبر 6 بھی پڑھو، کہ خدا کیا کہتا ہے؟ مصطفیٰ کچھ نہیں دیتے، خدا تو کہتا ہے میں دوں گا ہی تب جب تم مصطفیٰ کے قدموں میں آؤ۔
میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، محبوب آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، دیکھو نا مہربان کتنا ہے، یا اللہ وہ میرے پاس نہیں آتے، چلو تجھے تو مانتے، تو انہیں پھر بھی معاف کر دے، کہا ہوگا تبھی تو اللہ نے کہا ہوگا نا کہ محبوب نہیں، جب تیرے پاس نہیں آتے تو معافی ان کے لیے مانگ نہ مانگ، جب تک تیرے قدموں میں نہیں آئیں گے میں نے نہیں بخشنا، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اسمیت، مقام مصطفی، کہ ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، ناقصوں کو دامن سے لگایا اور اس سراپا کمال کی بارگاہ میں پہنچا دیا، کامل بھی ہیں کامل گر بھی ہیں۔ تو اسی شان مصطفی کی خبر دینے کے لیے رب نے کہا لوگو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر کام سے پہلے، اور بسم اللہ کا مطلب کیا ہوگا اس حقیقت کے مطابق، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اللہ کا وہ نام جو اللہ کی خبر دیتا ہے وہ عالم امر میں لفظ اللہ ہے، اور عالم خلق میں ذات مصطفیٰ ہے جو خدا کی خبر دیتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قدم اٹھانے سے پہلے مصطفیٰ کی مدد مانگ لیا کرو، ہر قدم اٹھانے سے پہلے مصطفیٰ کی، بولو، یہ بسم اللہ کا خلاصہ ہے۔ جنہوں نے فقط بسم اللہ کو پڑھا ہے انہیں کیا پتا کہ بسم اللہ کیا بتا رہی ہے۔ بسم اللہ میں تو مصطفیٰ کی عظمت کے چرچے ہیں، اور پھر حرف جار ہے، با حرف جر، اسے کہتے ہیں حرف، گرامر کے اعتبار سے اسے کیا کہتے ہیں، حرف جر، یہ اپنے مدخول کو جر دیتا ہے، اور جر کا معنی کھینچنا، کشش، جر کا معنی کیا ہے، کھینچنا، کشش، جاذبیت۔ تو اس با نے کیا کیا، خدا سے بچھڑے ہوئے بندوں کو کھینچ کر اللہ کے اسم کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کے اسم کے ساتھ جوڑ دیا، اور اسم ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ نے ان بندوں کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا، ذات مصطفیٰ نے ان بندوں کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہی مقصود ہے کہ جب با نے پکڑا تو مصطفیٰ سے جوڑا، مصطفیٰ نے پکڑا خدا سے جوڑا، جو مصطفیٰ سے مل گیا وہ سمجھ لے کہ میں خدا سے مل گیا۔ اور اس حقیقت کی خبر بھی قرآن نے دی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب انہیں اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، کشش ہے، طلب ہے خدا کو ملنے کی، تو پھر اللہ سے ملنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، فاتبعونی، میرے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤ، میرے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤ، میری پیروی کرو۔ تو جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا وہ گویا کہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ تو یہی مراد بسم اللہ کی ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اسم میں چھپے ہوئے راز۔ اور آئندہ انشاءاللہ لفظ اللہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے